الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا محبوب تو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب تو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام عظمت صحابہ، یہ اراکین عظمت صحابہ، کارکنان عظمت صحابہ، ان نوجوانوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام سجایا ہے۔ جب سے اس کالے نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی ہے، ہر گلی کوچوں چرستوں کے اندر وہابی، بریلوی، دیوبندی ایک ہی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر عظمت صحابہ کے نغمے گنگنا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں دو مسئلے ایسے ہیں جن مسئلوں پر تمام کی تمام امت ایک اسٹیج پر جمع ہے، ایک مسئلہ ختم نبوت کا، ایک مسئلہ دفاع صحابہ کا، کیونکہ صحابہ سب کے ہیں، ختم نبوت کلمہ سبھی نے پڑھا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مختلف جماعتوں کے علماء تشریف فرما ہیں، آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، اور صحابہ کون صحابہ جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان لے کر کے آؤ، ایمان اگر لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان میرے نبی کے شار لے کر کے آئے، جیسا ایمان صدیق اکبر لے کر آئے، جیسا ایمان فاروق اعظم لے کر آئے، جیسا ایمان عثمان غنی لے کر آئے، جیسا ایمان
مولا علی لے کر آئے، جیسا ایمان امیر معاویہ لے کر آئے، جیسا ایمان حبشہ کا کالے سے رنگ والا غلام بلال لے کر کے آیا، وہ کہتا ہے صحابہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے بھی ایمان لے کر آنا ہے، صحابہ جیسا لے کر آنا ہے، تم کو صحابہ کی نقل اتارنا پڑے گی۔ جیسے نمازیں صحابہ کی ویسی نمازیں تمہاری، جیسے روزے صحابہ کے ویسے روزے تمہارے، جیسا حج صحابہ کا ویسا حج تمہارا، جیسا انداز صحابہ کا ویسا انداز تمہارا ہوگا تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور آؤ کائنات کے لوگوں، صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے، صحابہ کا انتخاب کیا تو کائنات کے پروردگار نے کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا، پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کا انتخاب کیا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا۔ اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کر لیا، میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے حبداروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے صحابہ کے دل پسند آئے۔ کائنات کے پروردگار نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے پیغمبر کا صحابی بناتا چلا گیا۔ اسی لیے تو فاروقی کہتا ہے صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ توجہ میری طرف رکھیے، نعروں کا ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ کر لیتے ہیں، وقت مختصر، توجہ میری طرف رکھیے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں پر صحابہ مغفور ضرور ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ دے کر کے اللہ نے جنت کا اعلان فرما دیا۔ اور تمہیں پتہ ہے رضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں رضی اللہ کا معنی سمجھاتا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دو انعام ہیں۔ صحابہ اپنے رب سے راضی، اللہ
صحابہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی۔ میرا دل چاہتا ہے میں ساری رات یہی کہتا چلا جاؤں، اللہ صحابہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی۔ جب اللہ راضی تو پھر کوئی چوڑا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھرے۔ صحابہ کی عظمت میں بولو فرق آتا نہیں ہے۔ آج صرف وہ بولے جو صحابہ کی عزت کے لیے آئے، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے آئے۔ ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں، ایک مثال سے آپ کو بات سمجھائے دیے دیتا ہوں۔ اللہ ایک انسان کو پیدا فرمائے، وہ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے اور وہ دنیا کے اندر عبادات کرے، صدقہ اور خیرات کرے، حقوق العباد پورے کرے، حقوق اللہ پورے کرے۔ اللہ اس کو اپنے پاس بلائے اور اپنے دربار میں پیش کرے۔ اللہ اس سے حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے۔ اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ پھر کائنات کا پروردگار پوچھے، او میرے بندے بتا تو صحیح، تیرے دل میں کوئی خواہش ہے تو بتا، تیرے دل میں کوئی تمنا ہے تو بتا، تیرے دل میں کوئی آرزو ہے تو بتا۔ وہ کہے ربا کوئی ایسی تمنا نہیں جو اس جنت میں میری پوری نہ ہو گئی ہو، کوئی ایسی نعمت نہیں جو تو نے مجھے عطا نہ کی ہو۔ پھر کائنات کا شہنشاہ کہے، او میرے بندے جا میں تجھے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ارے بابا مجھے کہنے دیجئے، لوگ جنت میں جائیں اور جنتوں کی آخری نعمت، اللہ سب سے بڑی نعمت اپنی رضا عطا کرے، میں ان صحابہ پر اپنی جن جوانی کیوں نہ قربان کر دوں، میں ان صحابہ کے نغمے کھلی گونجو چرستوں میں کیوں نہ گنگناؤں جن کو اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ تسی کم از کم اپنے نعرے تے اتحاد پیدا کرو، باقی گلاں دے بعد دیاں۔ توجہ میری طرف رکھیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا تعارف کروایا اللہ نے کلام پاک کے اندر اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بولو محمد اللہ کے، پوچھی بولو محمد اللہ کے۔ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بولو دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پر انداز ایک تو یہ بھی تھا کہ اللہ میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ فرماتے، کہ اللہ میرے پیغمبر کے کردار کا تذکرہ فرماتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے۔ انداز ایک یہ بھی تھا، لیکن آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے۔ کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرمایا اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، اور کیا کہا؟ والذین معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ کا تذکرہ فرما دیا، صحابہ کی اوصاف کا تذکرہ فرما دیا۔ ارے کیا معنی ہے؟ کائنات کا شہنشاہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب کسی نے اگر میرے نبی کی رسالت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ ارے بابا سارے کے سارا دین آپ کے اور میرے تک
صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ارے مجھے تو نہیں پتا تھا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے اطوار کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی گفتار کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا حسن کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا جمال کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی کملی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا امامہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا انداز کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی وکالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا رکوع کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا سجدہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا رونا کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا مسکرانا کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا جہاد کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی نماز کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا حج کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا روزہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی نبوت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر خاتم النبیین، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے رشتہ دار کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے داماد کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کنبہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قبیلہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ سارے کا سارا دین آپ تک پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں یارو، اگر اب کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا جا کر کے دیکھیے اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس دین اسلام نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع دین ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع سنت ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہیں منہ میں زبان چلتی رہے گی، ہم پورے کے پورے دین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ۔ توجہ رکھیے آزاد، آخری بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلو۔ ایک بار ایڈوانس کیا سبحان اللہ، نہیں اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ اور بالا اور برتر اور بلند اور بالا ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، آئے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، اور آؤ دیکھو صحابہ اور بھی نبیوں کے تھے۔ آؤ نہ میں تمہاری ملاقات کرواؤں۔ یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر بہت سے احسانات کیے، بہت سی سہولیات ان کو عطا کی ہے۔ اب عطا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں آؤ صحابہ آئیے، جہاد کا میدان سج چکا ہے، اب لڑنا ہے، اللہ کی عزت کے لیے لڑنا ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے فَاذْهَبْ
انتا و ربک فقاتلا، آپ لڑیے آپ کا رب لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ارے بابا، یہ جواب دیا ان لوگوں نے جنہوں نے بہت سی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، جو جنت کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آؤ نا اب میں ملاقات کرواتا ہوں تمہیں اپنے پاک پیغمبر کے صحابہ سے۔ ایسے تو فاروقی صحابہ نہیں کرتے، ایسے تو فاروقی صحابہ کے نغمے نہیں گنگناتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انداز دیکھیے، آپ کو میرے پاک پیغمبر کے یاروں میں معاذ اور محفظ ملیں گے۔ اماں کہتی ہے معاذ جا جا کر کے میرے پیغمبر کی عزت کا دفاع کر، جہاد میدان میں جا کر کے تلوار اٹھا کر کے میرے پیغمبر کی نموز کا دفاع کر۔ یہ میرے پیغمبر جا رہے، ایک عورت آئی صحابیہ آ کر کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، یہ میرا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اس کو بھی لے کر کے چلے جائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن جب دشمن آپ کی طرف تیر چلائے، میرے بیٹے کو نیزے میرے بیٹے کو ڈھال کے طور پر آگے کر دیجئے گا، آگے کر دیجئے گا۔ جو تیر آپ کی طرف لگنا ہے وہ تیر میرے بیٹے کے لگتے جگر کے پار ہو جائے گا۔ ارے بابا، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر میٹنگ کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح، لڑنا مدینہ کے اندر ہے یا مدینہ کے باہر جا کر کے لڑنا ہے؟ صحابہ اپنی اپنی رائے دے رہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے رائے دی، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے رائے دی۔ میرے نبی کا دل چاہتا ہے کوئی انصاری صحابی کھڑا ہو کر کے رائے دے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے آپ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہم نے آپ کو اپنا نبی مانا، ہم نے آپ کو اپنا پیر مانا، ہم نے آپ کو اپنا مرشد مانا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ لڑیے آپ کا رب لڑے، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہماری جانیں آپ کے اشارہ ابرو پر قربان ہیں۔ آپ ہمیں لڑائیے، آپ ہمیں مدینہ کے اندر لڑائیں گے، ہم تب بھی لڑیں گے۔ آپ باہر لڑائیں گے، ہم تب بھی لڑیں گے۔ آپ صبح لڑائیں گے، ہم تب بھی لڑیں گے۔ تلوار دے کر لڑائیں گے، تب بھی لڑیں گے۔ ہاتھوں میں ٹہنیاں پکڑا دیں گے، تب بھی لڑیں گے۔ بھوکے لڑائیں گے، تب بھی لڑیں گے۔ چشمے فلک نے پھر وہ نظارہ دیکھا، میرے پیغمبر کے یاروں نے میرے پیغمبر کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، پریشانی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، تندرستی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بدر میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، احد میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، حنین میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، یرموک میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، غزوات میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں۔ میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی، صحابہ نے بھی تلوار اٹھائی۔ میرے پیغمبر کے دندان شہید ہوئے، صحابہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے پیٹ پر پتھر باندھے، صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے، یہاں تک کہ صحابہ کٹ گئے، یہاں تلک کے صحابہ لٹ گئے، یہاں تک کہ صحابہ نے مال قربان کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور جام شہادت نوش کرتے ہوئے آخری الفاظ زبان پر آئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامران ہو گئے۔ دنیا وردائے حیرت میں گم ہو کر کے پوچھتی ہے ارے بابا آپ کامیاب کیسے ہوئے؟ آپ کی گردن پر تلوار چل گئی، لہو نکل گیا، روح نکلنے والی، بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، خاندان قربان کر دیا۔ اب تو دیکھ نہیں سکتا، اب تو بیٹھ نہیں سکتا، اب تو چل نہیں سکتا، اب تو اٹھ نہیں سکتا، اب تو بول نہیں سکتا۔ میرے نبی کا دیوانہ بول کر کے کہتا ہے اسی کو تو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حضور کی عزت پر قربان کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج ہم بھی اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں اے اللہ صحابہ نے تیرے نبی کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ میری یہ آواز میرے پیغمبر تلک پہنچا دے۔ تو اس بات پر قادر ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں تو سے عہد کرتے ہیں آقا
تیرے آقا آپ کے صحابہ نے آپ کی عزت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، ہم آپ کے یاروں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پاکستان کی دھرتی پر صدیق لوارث نہیں ہے، پاکستان کی دھرتی پر فاروق لوارث نہیں ہے، پاکستان کی دھرتی پر امی عائشہ کی عزت لوارث نہیں ہے۔ جب تک ہم زندہ ہے، جب تک ہمارے منہ میں زبان چلتی ہے، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کی عزت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، لیکن جتنے ساتھی تشریف لے کر آئے سب کا ایک حکم ہے، تو میرا دل چاہتا ہے آج کی اس خوبصورت مجلس کے اندر ایک نعرہ، ایک نغمہ آپ کی ہر زبان پر آئے، آپ کی پیشانی پر میں لکھ کر کے چلا جاؤں، ذرا مجھے بول کر کے بتائیں آپ تک جو دین پہنچا ہے، آپ تک دین پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ اچھا بھی جی بڑی کنجوسی تسی کر چھٹیے، ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے، لیکن تسی بولو تو پھر مت ہے، میں انشاءاللہ 3-4 منٹ سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آپ بول کر کے بتائیں آپ تک دین پہنچایا ہے تو کس نے پہنچایا ہے؟ آپ تک نماز پہنچائی ہے تو کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ اکرام نے پہنچائی ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ کروں۔ اس نے کہا وہ ایمان والے نہیں تھے، صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے کہنے دیجئے اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے پھر دنیا کائنات میں مجھے مومن نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اگر سچا صدیق نہیں ہے پھر سچائی کائنات کے اندر آئی کوئی نہیں ہے، اگر عادل فاروق نہیں ہے پھر کوئی عادل کائنات کے اندر آیا ہی کوئی نہیں۔ کیوں ہے جی؟ لائٹ بند ہوگی۔ چلاؤ بھائی۔ ساتھی بیٹھ جاؤ، بھی بیٹھ جائیں ساتھی سارے۔ جمعہ میری مسجد پتا تو شاید اس نے اپریل 31 دسمبر میں جمعہ میری مسجد کارکنان عظمت مصطفیٰ اکتی تو جمعہ کسی دیتا نہیں، وہ اندر جمعہ میں نہیں پتا نہیں گستاخی کرتے رہیں نعرہ تکبیر۔ تو تشریف نیچے رکھیں یار، ہمیں نہ کرو۔
تکبیر, آج چوک کے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اب توجہ آپ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر. میں کہہ رہا تھا, اس نے کہا صحابہ ایمان والے نہیں. میں نے کہا اگر صحابہ مومن نہیں ہیں, پہلے جا کر کے اپنی شکل تو دیکھ, تو کن عظیم ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے, جا کر کے اپنا نسب نامہ تلاش کر. مجھے نہیں لگتا اگر حلالی خون ہو تو صدیق اکبر کی صداقت پر بات نہیں کیا کرتا. اگر صحابہ مومن نہیں ہیں, پھر دنیا کائنات میں مومن نظر ہی کوئی نہیں آتا. رب کعبہ کی قسم, اس نے کہا فلاں صحابی نے طریق میں یوں کیا, فلاں صحابی نے طریق میں یوں کیا. میں نے کہا ارے بابا, اگر یہ طریق صحابہ کی عزت و عظمت کی بات کرتی ہے, میں اس کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ طریق صحابہ کی گستاخی کرتی ہے, میں ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو صحابہ کی عزت نہ کرے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اللہ نے قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا. میرا دل چاہتا ہے میں 3 منٹ کے اندر قرآن کے 30 پاروں میں صحابہ کی عظمت آپ کو سناتا چلا جاؤں. آئیے دیکھیے تو صحیح نا, قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا, جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ یہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ یہ صابر اور صادق کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اے اللہ یہ بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 5واں پارہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 6واں پارہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو تیرا ذکر سن کر کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. مولا یہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اے اللہ جن لوگوں کا تیرا ذکر سن کر کے دل دہل جاتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. یہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ تیرے راستے کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. اے اللہ تیرے نغمے گنگنانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لہم جنات الفردوس نزلا. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارہ والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے اللہ جو تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر گئے, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. اے اللہ جو روم پر غالب ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات
والمسلماتی والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو سلام کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جو تیرے دین کی خاطر ڈٹ گئے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ جن کا تو دوست ہے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ جو کفار پر سخت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہیں کرتا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، ولا تطرد الذین يدعون ربهم صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صداقت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی عدالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے اطوار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، آپ تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، ذرا کھول کر کے بتاؤ نا، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر کلمہ پڑھائے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر حکم دے بجا آوری کرنے والے کون ہیں؟ میرا پیغمبر نماز پڑھائے تو مقتدی کون ہے؟ میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون؟ آپ تک کردار پہنچانے والے کون؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون؟ رب کعبہ کی قسم ہے تو کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالے گا، کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالے گا، اور خدا کی عنایت میں صحابہ نبی کی ہدایت میں صحابہ کتاب روایت میں صحابہ مقام ولایت میں صحابہ محبت اور ایمان میں صحابہ نور ایمان میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ پچھلے ادیان میں صحابہ ہر دور اور زمان میں صحابہ تورات و انجیل میں صحابہ حکم میں تعمیل میں صحابہ ادائے خلیل میں صحابہ نگاہ جلیل میں صحابہ وفات عنوان میں صحابہ قلوب و اذہان میں صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ عین ایقان میں صحابہ صداقت و شجاعت میں صحابہ سخاوت و عدالت میں صحابہ جرت و بصالت میں صحابہ دلیل و دلالت میں صحابہ عبادت و ریاست میں صحابہ قیادت و سیادت میں صحابہ محبت و ارادت میں صحابہ
صحابہ شان و شہادت میں صحابہ صحابہ خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ فتح افغان میں صحابہ صحابہ روم و ایران میں صحابہ صحابہ قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ حنین و یرموک میں صحابہ صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ بیت رضوان میں صحابہ صحابہ نبوت کے پیار میں صحابہ صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ صوم و صلات میں صحابہ صحابہ جنت کے مکان میں صحابہ 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 اور رب دا واسطہ جے بولو اپنے پیغمبر دے یاراں دی عزت واسطے بولو. آج پتہ چل جائے اگر اللہ مجھے نوح علیہ السلام کی عمر دے میں ساری زندگی صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے یہی کہتا چلا جاؤں صحابہ 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 صحابہ. فرشتے یہاں پر موجود ہے. اللہ پوچھے گا نصر العلوم سے ہو کر آئے ہو کیا سن کر آئے ہو تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں گے صحابہ 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 صحابہ. میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میرے پیر صحابہ، میرے مرشد صحابہ، میرے رہبر صحابہ، محبت اسلام صحابہ، امت کے امام صحابہ، امت کے ایمان صحابہ، صحابہ اکرام صحابہ، صحابہ اکرام صحابہ. رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے، واللہ ہمیں جان سے، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس کام کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر شخص